حلالہ کیا ہوتا ہے کہ جب پہلا شوہر 3 طلاقیں دے دے تو تیسرے طلاق کے بعد یہ عورت پھر اس کے لیے بغیر حلالہ کے جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں اس کو اس طرح بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ پھر اگر شوہر تیسرے طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن نے نکاح کا فرمایا، اور یہ صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کے بعد جسمانی تعلق بھی ہو۔ اور عدت کے مسائل تو آپ کو پتہ ہے کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام دلائل کو ملا کے نتیجہ نکلا کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو پہلے عورت اس کی عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اس شخص کے علاوہ کسی شخص سے وہ نکاح کرے گی، پھر ان میں جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو، پھر دوسرا شخص جو ہے، کیونکہ اب منکوحہ سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، پھر دوسرا شخص یا تو فوت ہو گیا یا اس نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دی ہے تو پھر عدت سٹارٹ، پھر اس کی عدت گزارے گی اور پھر پہلے شوہر کی طرف وہ آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دوسرا شخص جب جسمانی تعلق قائم کر کے فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دی تو پھر یہ پہلے شوہر کی طرف آئے گی تو حل جدید پیدا ہوگی۔ حل جدید کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ شوہر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، یعنی اب اس کا نکاح ہوگا 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے، جیسے اب 3 طلاقیں دے دیں تو عورت از خود اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرے، یہ نہیں ہے کہ اس سے باقاعدہ طے ہو رہا ہو کہ بھئی نکاح کریں گے تم طلاق دے دینا۔ یاد رکھیں حلالہ اس سے بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں دونوں گناہگار ہوں گے، اور ایسی حلالہ کے لیے اجرت نہیں لے سکتے، لیں گے حلالہ پھر بھی ہو جائے گا لیکن دونوں گناہگار ہوں گے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اس پہ دلائل ہیں اور یہی ٹھیک مسئلہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اشارتاً کنایتاً دوسرے شخص کو اس کے لیے راضی کرے، مثال کے طور پہ ویسی بات چل رہی اور کہیں کہ یار وہ جدائی ہو گئی، کاش کوئی ان کے ملاپ کی راہ نکال لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اب وہ خود پوچھ لے کیا مسئلہ ہوا، بھئی یہ مسئلہ ہوا ہے، اور وہ جا کر پھر خود نکاح کا پیغام دے کر یہ تمام معاملات ہو جائیں۔ اس طریقے سے اشارتاً کنایتاً تو ہو سکتا ہے، لیکن صراحتاً طے کرنا کہ بھئی ہم نکاح کریں گے 2 دن کے لیے، یعنی منہ سے تو نہ کہیں کہ 2 دن کے لیے نکاح، لیکن نکاح کریں گے پھر 2 دن بعد تمہیں طلاق دینی ہوگی تاکہ وہ پہلے شخص کی طرف چلی جائے، اور یہ پری پلان ایک حلالہ مرتب کیا جائے۔ پھر اعادہ کر دیتا ہوں، اس سے بھی حلالہ ہو جائے گا لیکن فریقین گناہگار ہوں گے، صراحتاً کھلے الفاظ میں نہیں کر سکتے، اشارتاً کنایتاً ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ جو حلالہ سینٹر کھول کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی یہاں پر حلالہ کروا لیں، یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، نہ اس طریقے سے کسی کی عزت نفس سے کھیلا جائے تو یہ غلط چیز ہوتا ہے۔ ہاں یہ جو لوگ اس کو برا کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، وہ قرآن اور حدیث کو دراصل برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے بعض بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو غیرت کے خلاف ہے کہ جی ایک عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے پھر شوہر کے پاس آئے۔ بھئی اس میں غیرت کے خلاف کیا ہوا؟ وہ شخص، وہ عورت باقاعدہ نکاح کرے گی تو اس کا ہسبینڈ ہوگا۔ اگر نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے تو جو یہ کہہ رہا ہوگا وہ بھی شادی شدہ ہوگا، تم نے بھی غیرت کے خلاف کیا۔ یہ نکاح ہی کر رہی ہے، وہ نکاح ہے، پھر باقاعدہ میاں بیوی ہیں، جسمانی تعلق قائم ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ طلاق دینا الگ مسئلہ ہے، اس میں غیرت کے خلاف کیا ہوا؟ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کر دیا، نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا یہ جو اتنے غلیظ الفاظ ادا کریں گے، یہ کہاں کس کی طرف جا رہے ہیں ذرا غور کریں۔ اس لیے اس میں کوئی بے غیرتی کا پہلو نہیں ہے، بے حیائی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑا پردے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ایک قاعدہ قانون مقرر کیا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ حلالہ کا پروسیس تو بڑا مشکل رکھ دیا گیا۔ اصل میں حلالہ کا پروسیس شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے، اصل میں تو طلاق سے نبی کریم کو نفرت اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند فرمایا۔ یہ 3 طلاقوں کے اقدام کو روکنے کے لیے اتنا سخت پروسیس رکھا گیا، جس کو پہلے سے پتہ ہو کہ یار یہ ہوگا تو وہ 10 دفعہ ڈرے گا 3 طلاقیں دیتے ہوئے کہ نہیں یار پھر بڑی اذیتناک بعض اوقات زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا طلاق ہی نہ دے۔ نہ یہ کہ آپ 3 طلاقوں کو کھیل بناتے رہیں اور جب یہ کہا جائے کہ اب حلالہ کرنا ہوگا پھر کہیں یار اتنا شریعت نے تو بڑا مشکل کام رکھا ہے، یعنی تو آپ کے لیے آسان کر دیتے تاکہ آپ طلاق کھیلتے رہتے سارا دن، جب مرضی آتا 3 طلاقیں دیتے، پھر رجوع کر لیتے، جب بھی دل چاہتا 3 طلاقیں، تو طلاق تو کھیل بن جاتی۔ اور پھر اگر یہ اتنا مشکل پروسیس تھا تو آپ نے علم دین کیوں نہیں سیکھا تھا؟ یہ نکاح کے وقت ہی سیکھ لینا چاہیے، نکاح سے پہلے، کہ کیا کیا آگے پرابلمز آ سکتی ہیں۔ ضروری علم سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
تو جس کو پہلے ہی پتہ ہو کہ حلالہ کا یہ معاملہ ہے تو وہ ڈرے گا 3 طلاق دیتے ہوئے۔ نہ ہم علم سیکھیں، نہ اپنے جذبات اور غصے پہ ہمیں قابو ہے، پہلے ہم خود 3 طلاقیں دے دیں، کھیل بنا دیں طلاق کو، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں شریعت کو بالکل موڑ دیں، چنگم کی طرح کھینچ کے لمبا چھوٹا جیسے چاہے ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ چلیں بلکہ شریعت ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب آپ نے غلطی کی ہے، اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ایک حلال پروسیس کو سزا کہتے ہیں تو پھر سزا بھگتے ہیں آپ، اس کے قصوروار بھی تو آپ ہی ہیں۔ یعنی اس وقت مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں ہم پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی ناراض تو اپنے اوپر ہونا، آئینہ دیکھیں ذرا جا کر، طلاق میں نے تو نہیں دی آپ کی بیوی کو، یا کسی اور مفتی صاحب نے تو نہیں دی، آپ نے دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خوار ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ کو پہلے ہوش نہیں تھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ یا آپ نے کنوارا سمجھ کے 3 طلاقیں دے دی تھی اپنے آپ کو؟ یہ بچے پہلے کہاں تھے؟ شادی ہوتے یہ طلاق دیتے ہی پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد آ گئے، ان کی معصوم صورتیں، ان کے آنسو بھی یاد آ گئے۔ اس سے پہلے تو آپ شیر بنے ہوئے تھے، وہ شیرنی بنی ہوئی تھی، لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو، پنجے مار رہے تھے، طلاق ہو گئی تو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے۔ یعنی ہم آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر کے خلاف شرع آپ کو حل بتا دیں، یہ ٹھیک، لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے رنگ فق ہیں، ماں کو روتا دیکھ کے بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی رحم نہیں آیا، بے دردی سے آپ لڑتے رہے، اور اس کے بعد جب شریعت ایک چیز آپ کو کہتی ہے تو آپ کو اللہ پر بھی غصہ آنے لگا، رسول پہ غصہ آنے لگا، اللہ رسول کی حکمتوں پر آپ کی سمجھ اتنی بڑھ گئی، اتنے آپ عقل والے ہو گئے کہ اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ ہم پتہ نہیں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مذہب اسلام سے بعض اوقات بیزار زندگی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق آسان سے تمام معاملات ہوں۔ یاد رکھیں شریعت اس سے بھی آسان حل پیش کرتی نا تو وہ بھی ہمیں مشکل لگتا۔ یہ ایک ضمنی بات ہے لیکن میں اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں پابندی ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے آپ کر لیں، پاکستان میں ہوں گے، ہندوستان میں ہوں گے، ہر کام کر رہے ہوں گے، یو کے جائیں گے، یو ایس اے، کینیڈا، دبئی، شارجہ، انسان بن جائیں گے، وہاں نہیں الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے کیونکہ پتہ ہے وہاں پہ غریب زیادہ ہے۔ وہاں نفس پابندی قبول کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ اور جب مذہب اسلام کی باری آتی ہے تو ہر چیز پہ سرکشی، ہر چیز میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اعتراضات کیسے ہو جاتے ہیں؟ باہر کی کانسٹیٹیوشن پہ اعتراض کریں نا، وہاں کے لاز پر اعتراض کریں، بولے میں نہیں مانتا ہوں، دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو یہ میں ان بھائی بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے، اپنے مذہب کی جو باتیں آپ کو بیان کر دیں گے پہلے آپ سیکھیں، ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں۔ جب تیار ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کام ہی ایسا نہیں کریں گے کہ ایک دردناک صورتحال کی طرف آنا پڑ جائے۔ تو بہرحال جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا اور گرم ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے، انتظار کر لیں، مر کے تو دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ رسول کے احکامات پر زبان اعتراض دراز کرنا کتنا مہنگا پڑا ہے، اور پھر میدان محشر میں جو رسوائی ہوگی، کیا کس نبی سے جا کر کس سے جا کے شفاعت کا سوال کریں گے؟ اس نبی سے جس کے فرمان پر آپ نے پہلے ہی اتنے اعتراضات کیے اور برا بھلا کہا تھا؟ کس خدا سے جنت مانگیں گے؟ اس خدا سے جس کے احکامات قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے؟ کہاں جائیں گے بتائیں؟ خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے سر تسلیم خم کرنے میں ہی عافیت ہے۔